السلام علیکم۔ میرا نام ہے عمران شیخ، اور آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، واٹ از آور آئیڈینٹی، اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو اگزامپل آپ اپنے دماغ بٹھا لیں کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کا مالک واحد ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے رولز اور آرڈرز بتا دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ نے ان احکامات پہ چلنا ہے۔ جو ان رولز کو فالو کرے گا وہی آگے سکسیسفل رہے گا۔ اب دیکھیں، ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مارکر کے اوپر جو ریڈ ہے یہ ہماری دنیا ہے۔ جس طرح آپ مری کاغان میں چلے جائیں، کراچی میں آپ کو 2-3 ستارے نظر آتے ہیں، پلانٹ نظر آتے ہیں۔ آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو 2-3 ستارے نظر آئیں گے۔ اگر آپ اپر ایریا پہ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے جو ہے اس پہ ستارے، آپ کو وہاں آسمان آپ کو خالی نظر نہیں آتا، ستارے بھرے ہوئے جو انکاؤنٹیبل ہے۔ اور دنیا اتنی چھوٹی ہے، کچھ پلانٹس جو ہیں آپ کے اتنے بڑے ہیں، کچھ پلانٹس آپ کے لیپ ٹاپ جتنے، کچھ پلانٹس آپ کے اسٹیبل جتنے، کچھ پلانٹ اس روم سے بڑے ہیں، اس گھر سے بڑے ہیں، جس کو آپ انکاؤنٹیبل ہے، آپ گن ہی نہیں سکتے۔ اب اس دنیا کے اندر یہ دنیا ہے جو میرے ہاتھ کے اندر یہ ریڈ ہے، یہ اس کو آپ کاؤنٹ کریں، یہ دنیا ہے، اور اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہے پاکستان، ٹھیک ہے، ایشیا ہے، یہ چھوٹی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایشیا میں پاکستان، پاکستان کے اندر سندھ کے اندر کراچی، کراچی کے اندر ہم ایک ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ اور ہم کس کی تعریف پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تو سب تعریفیں کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو یہ اچھی طرح سے سوچ رہے ہو کہ اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں 10 لینڈ کروزر یا میرے پاس جو ہے پوری دنیا، اگر ایک انسان کو یہ پوری دنیا سونے سے بھر کے دے دی جائے، ٹھیک ہے، تو دنیا کی ویلیو اتنی چھوٹی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے شہرک کے قریب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 سال کی زندگی دے دیں، مجھے 1000 سال کی زندگی دے دیں، اس میں کوئی جنت یا دوزخ کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو، اور 1000 سال کے اوپر ایک دن کے اوپر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی کمانے کی ضرورت نہیں، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر رہے ہیں، مگر اللہ کا احکام ہے کہ آپ 1000 سال سے ایک دن اوپر ہوگا اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں کیا آیا؟ 1000 سال کی زندگی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے اوپر کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ کا 150 سال زندگی یا 125 سال زندگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے احکامات پہ چل لیں اور آپ کو جنت ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر، کوئی انسان جو کسی کا پریسیڈنٹ ہے ملک کے اندر، یا ایک غریب ہے، یا ایک نارمل بزنس مین ہے، اس کے اللہ نے جتنا اس کو دینا ہے وہ اس کو ملے گا۔ کتنا مل جائے گا؟ اگر ہم اس دنیا کو پورے سونے سے بھی اس کے لیے بھر دیں تو بھی اس کے لیے کم ہے۔ مگر کیا ہے، دنیا جب خود ہی اتنی چھوٹی ہے، اور اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کے شہرک سے قریب ہے، وہ پروردگار۔ اگر آپ کسی ایم این اے ایم پی کے پاس جاتے ہیں تو آپ سے ان کو ٹائم لینا پڑتا ہے، یار کہ فلاں میں نے ڈی جی کے پاس جانا ہے، فلاں میں نے چیئرمین کے پاس جانا ہے، فلاں میں نے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے، میں نے امریکہ کے پریسیڈنٹ جو سب سے پاورفل ہے میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ تو آپ کو تو ٹائم نہیں ملے گا، آپ کو اپائنٹمنٹ ہو سکتا ہے سال بعد ملے، 10 سال بعد ملے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی گزر جائے آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں نہ ملے۔ مگر آپ ایک طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے شہرک سے قریب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو آرڈرز دیے ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وہ فالو کریں گے اپنے پروفیشن، ہر پروفیشن کے اندر، ایک ڈاکٹر، ایک بزنس مین، ایک انجینئر، اگر وہ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے اپنے پروفیشن کو آگے لے کر جائے گا سچی نیت سے، جو اللہ نے رولز ڈیفائن کر دیے ہیں، آپ اپنے رولز پہ نہ جائیں۔ دیکھیں کہ اللہ نے جو آپ کو آرڈرز دے دیے ہیں آپ نے صرف اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی فلسفی پہ جائیں گے، اگر آپ کسی دوسری چیز پہ جائیں گے، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے جو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے بحیثیت مسلمان کے، ورشپ از اونلی اللہ، عبادت جو آپ نے کرنی ہے وہ صرف اللہ کی کرنی ہے۔ قرآن شریف کے پہلے
پیج کے اوپر لکھا ہے 3 چیزیں، ایک ہے مسلمان، ایک ہے کافر اور ایک ہے منافق۔ منافق کون ہے؟ منافق کون ہے؟ کہ جس کا نام بھی مسلمان ہے، جو ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، جب وہ باہر جاتا ہے اپنے بدھوں کے پاس یا اپنے جو بھی ان کے نعوذ باللہ جو ان کے خدا بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے وہ بولتا ہے کہ میں تو ویسے ہی ان کے ساتھ دل لگی کرتا ہوں، اصل تو میں آپ کی پوجا کرتا ہوں، تو وہ مسلمان ہو کے بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ ہیپوکریسی، وہ آپ کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر جا کے وہ کہتا ہے کہ میرے نعوذ باللہ، کیونکہ اپنے دنیاوی بینیفٹس، کتنی بینیفٹس مل جائیں گے آپ کو۔ دیکھیں جب میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا آپ کی یہ جسٹ ایک فنگر پرنٹس پہ دنیا ہے، یہ ایک فنگر، یہ دنیا ہے، تو آپ اس دنیا کو خریدنا چاہیں گے کتنے سال کی زندگی؟ 1000 سال، جو ناممکن ہے۔ ابھی تو آپ کے پاس جو ہے 100 ایوریج آپ دیکھ لیں تو 55 to 60 ایئرس، 60 ایئرس کے لیے آپ اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے ان کے احکامات ان کو فالو نہیں کریں گے۔ جب آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ پنشمنٹ اللہ کی طرف سے بہت قریب ہے، اور یہ یاد رکھیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو سکسیس وے اونلی دا وے آف اللہ، آپ اللہ کا نام لیں گے تو آپ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی زندگی مطابق آپ کو ہر چیز پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ دیکھیں آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ جب آپ اللہ کے احکامات کو لے کے چلیں گے تو آپ اپنے دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں برکت آئے گی، آپ کی آنکھوں میں برکت آئے گی، آپ کے چہرے میں برکت آئے گی، کیونکہ جتنا نظام ہے آپ کے دنیا کے، اس کے اندر بھی ایک دنیا بسی ہوئی ہے، یہ نظام بھی کس کے تحت چلتا ہے؟ اللہ کے تحت۔ آپ کا ایک نظام خراب ہو جائے، ایک سیل کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، آپ کس طریقے سے ہاسپٹل اور لیبارٹریز بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، سمجھیں اپنے آپ کو کہ آپ کا تعلق، آپ آج کل بولتے ہیں ہر کسی سے سنیں آپ رائٹس، ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس کس نے سکھایا؟ بولتے ہیں ہیومن رائٹس تو مسلمانوں سے پہلے تھا، ہیومن رائٹس تو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا کہ آپ نے درختوں کا خیال کس طرح کرنا ہے، آپ نے جانوروں کا کس طرح خیال کرنا ہے، آپ نے اپنی نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی زندگی ہے وہ کس طرح پیش کرنی ہے۔ ایک مرد ہے، آج کل بولتے ہیں کہ رائٹس، ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس، دیکھیں رائٹس ہر کسی کے ہیں، چاہے وہ مرد ہے اس کی بھی رائٹس ہیں، چاہے وہ وومن ہے اس کی بھی رائٹس ہیں، ہر چیز کے رائٹس ہیں۔ اللہ نے ایک ڈومین آپ کو بتا دیا ہے، اس ڈومین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس زندگی سے آپ ہٹتے ہیں، جب آپ کے پاس موت آ جائے گی تو پھر آپ توبہ کریں گے تو اس توبہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو میں آج اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ اپنے سب سے پہلے اپنی ویلیو کو سمجھیں اور دیکھیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہر کائنات، یہ تو اتنا صرف دنیا ہے جس پہ ہم اکڑ رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا ہے جس پہ ہم 10 لینڈ کروزر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم چوڑے ہو گئے، ہم بھول جاتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہم نے آخر میں یہ ہمارا سسٹم جو ہے، یہ بھی اس سسٹم نے بھی سافٹ ویئر نے شٹ ڈاؤن ہو جانا ہے، اور جب شٹ ڈاؤن ہو کے وہ سسٹم اٹھے گا تو کس چیز کے لیے؟ جو اللہ کے احکامات، دیکھیں آپ ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں کہ سسٹم ہے تو اس میں بھی ایک سافٹ ویئر چل رہا ہے، اس میں بھی ایک وائرس ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر وائرس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دوزخ ہے، اور آپ اگر حقیقت میں اگر اس ویلیو اور اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت رکھی ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی موت نہیں آنی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہونی ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں خود بیٹھیں، اپنی کاؤنسلنگ خود کریں اور سوچیں کہ آپ لوگ کیا ہیں۔ اسی میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔